الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال ابن عمر التقوى أن لا يرى نفسه خيرا من أحد أو كما قال ابن عمر. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایک بات تمہارے سامنے میں نے پیش کیا تھا کل، وہ اصل بات ہے پورے اسلام کی ایمان کی جڑ وہی ہے. ایمان اور اسلام اس کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. یعنی خدا کا ڈر، خدا کا تقویٰ، پرہیزگاری یہ بہت بڑی چیز ہے. سارے نیکیاں کرنے کے بعد اگر تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہے تو کوئی نیکی کام کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ جو قبول کرتے ہیں متقی لوگوں سے. ایک چیز تقویٰ ہے، دوسرا ہے متقی. تقویٰ کے معنی رب سے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، ہر برے کام سے بچنا، ظاہر میں اور باطن میں، خلوت میں اور اجتماع میں، مجمع میں، مسجد میں اور بازار میں، معاملات میں اور لین دین میں، ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے اس کی روکی ہوئی باتوں سے رکنا، اور جو حکم دیتا ہے اس پر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تقویٰ کے اصل معنی آتے ہیں بچنا، کیونکہ تقویٰ جو اختیار کرتا ہے آدمی یتقی من نار جہنم، جہنم کی آگ سے وہ بچتا ہے، اس لیے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کا مطلب ہے بچنا، بچنے کی چیز کو تقویٰ کہتے ہیں. جو انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے، جہنم کی تکلیف سے بچتا ہے، اللہ کے غصے سے بچتا ہے، اللہ کے ناراضگی سے بچتا ہے، اس لیے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ تقویٰ کے لفظی معنی ہیں. اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احکام بیان کیے تاخیر کے اندر ضرور تقویٰ کا لفظ لایا ہے. ان اللہ يحب المتقین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. اس طرح جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بیان کیے ہیں تو وہاں پر ضرور تقویٰ کا لفظ لایا ہے. تقویٰ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کو ہدایت بھی نہیں ملتی. ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کے بعد تقویٰ ہے. چنانچہ قرآن کریم کی پہلے رکوع کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آپ لوگ پڑھتے ہیں ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقویٰ والوں کے لیے. جس کے پاس تقویٰ ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی، جس کے پاس تقویٰ نہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی. تقویٰ پیدا کرنا یہ تقویٰ والوں کے پاس بیٹھے، متقین کے پاس بیٹھے. اللہ غازی صلی اللہ پاطب نے لکھا ہے هم المنتفعون به، اس لیے کہ تقویٰ ہدایت والوں کو ہی تقوی والوں کو ہدایت ملتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقوی والے تندرست ہوتے ہیں. تقوی والے کیا ہوتے ہیں؟ تندرست ہوتے ہیں. اور تندرست آدمی ہی تانیک کی دواؤں کو ہضم کر سکتا ہے. ہدایت وہی ہضم کر سکتا ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. ہدایت ایمان کے لیے ایک تانیک کی طرح ہے، ہدایت ایمان کے لیے ایک قوت کی طرح ہے، ہدایت ایمان کے لیے ایک جڑ اور بنیاد ہے، اساس ہے. تو تانیک کی دوائی، تانیک کی گولی، تانیک کے انجیکشن کون ہضم کر سکتا ہے؟ جس کے اندر صلاحیت ہو، قوت ہو. جو مر رہا ہے اس کو دیں گے تو اور مر جائے گا، جو مر رہا ہے اس کو اگر کھلائیں گے تو اور مر جائے گا. بلکہ اس کو آہستہ 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 تندرست بنا کر کے وہ چیزیں دی جاتی ہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن جب تک اس کے اندر یہ قوت نہیں تقویٰ کی اس وقت تک ہدایت نہیں ملتی. آدمی ہدایت اگر چاہتے ہیں تو تقویٰ کا ہونا ضروری ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہدایت مانگنے کے لیے پھر کیا کہا؟ اللہ من یسر الہدی والتقیٰ، کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں اور تقویٰ مانگتا ہوں. ہدایت اور تقویٰ کا بڑا جوڑ ہے. تقویٰ اگر ہوگا تو ہدایت ملے گی. اس لیے ہم لوگوں کو تقوی کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے. یہ باقی سب بعد کی چیزیں ہیں، ذکر، اذکار، تسبیحات، احکام، عمل کرنا یہ کرنا. پہلے تقویٰ کی ضرورت شرط ہے. ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے تقویٰ کا ہونا. ہر عمل کے اندر اگر تقویٰ پایا جائے گا تو عمل اللہ کے قابل قبول ہوگا، اور اس کا پھل اور اس کا نتیجہ اور اس کے ثمرات ہم کو بہت کچھ ملے گا. تقویٰ اگر نہیں پایا جاتا ہے تو انسان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں. جیسے جسم ہے بغیر جان کے،
جسم میں جان ہے تو جسم ہے. انسان دیکھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اس کی علاج کر رہا ہے, معالجہ کر رہا ہے, کھا رہا ہے, پلا رہا ہے, پہن رہا ہے, پہنا رہا ہے, اڑ رہا ہے, اڑا رہا ہے, گرمی ٹھنڈی بارش سب چیزوں کو محسوس کرتا ہے کیونکہ جسم میں جان ہے. اور جان نکلنے کے بعد کوئی چیز محسوس نہیں کرے, اس کو کاٹو کیا, توڑو کیا, جلاؤ کیا, راکھ کرو, کھاڑو, دفن کرو, جو بھی کرو, وہ کچھ محسوس نہیں کرے گا. جسم کو روح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, روح کا معاملہ ہے, رمضان اور روح کے درمیان کا معاملہ ہے. جب تک جسم میں جان ہے تو انسان ہر چیز کو محسوس کرتا ہے, ہر چیز کو محسوس کرتا ہے. اور جسم کی جان اگر نکل جاتی ہے تو پھر کوئی چیز محسوس نہیں کرتا ہے. اور جانور بھی, انسان تو کیا, انسان جانور بھی دیکھو, بکرا تو کھیل رہا ہے, کھلا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, اس کو پیار کر رہے ہیں, اس کو پانی دے رہے ہیں, اس کو دانا دے رہے ہیں, اناج دے رہے ہیں. جانور ہے, بھینس ہے, بیل ہے, بکرا ہے, یہ کیوں, اس کے اندر جان ہے. اس کی جان نکل کے ذبح کر دیا تم نے تو پھر اس کو توڑتے تو اپنے ہاتھوں میں توڑتے ہو, ٹکڑے کرتے ہو, جلاتے ہو, پکاتے ہو, بھونتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, وہ کچھ بھی محسوس نہیں کرتا. اس کے احساس ختم کیوں ہو گیا, جان ختم ہو گئی. ایمان کی جان تقویٰ ہے. ایمان کی جان کیا ہے, تقویٰ ہے. یہ تقویٰ اگر ایمان کے اندر موجود ہے تو انسان کو ہر چیز کا احساس ہوتا ہے, خدا کی قربت کا احساس ہوتا ہے, خدا کی معرفت کا احساس ہوتا ہے, خدا کی میت کا احساس ہوتا ہے, خدا کی نورانیت کا احساس ہوتا ہے. ہر ایک کی درجات کے اندر تفاوت بھی انسان سمجھ لیتا ہے. تقویٰ ایمان کی جان ہے. اور یہ جب ایمان کے اندر ہے تقویٰ تو انسان تمام اسرار مغربات ہر چیز کو محسوس کر لیتا ہے, کشف ہوتا ہے. تقویٰ ہونے کے بعد ہی کشف آتا ہے, کیوں نہیں آتا ہے. تقویٰ ایک ایمان کے لیے بہت بڑی چیز ہے, اس لیے تقویٰ کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اور تقویٰ کو اسے علماء کے ساتھ خاص نہیں, علماء تو زیادہ تقویٰ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تقویٰ تو ہر ایک کے ساتھ, ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي اولئك هم الفائزون. ومن يطع الله اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے, ويخشى الله اور اللہ سے ڈرے, ويتقي اور تقوی اختیار کرے, اولئک هم الفائزون, یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں, آخرت میں بھی کامیاب. ان کی کامیابی تقوی والوں کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے, اللہ ان کو ہدا والتقى والعفاف والغنا, اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں, تقویٰ مانگتا ہوں, پاک دامنی مانگتا ہوں, اور بے نیازی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہت منقول ہے کثرت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بھی دعا مانگا کرتے, اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, لما نزل قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جب قرآن میں یہ حکم نازل ہوا, قد افلح من زکاها, وہ کامیاب ہے جس نے اپنے اندر پاکیزگی پیدا کی, پرہیزگاری پیدا کی. وقد خاب من دساها, اور وہ برباد ہوا جو نفس کے اندر پھنس گیا. تو یہ آیت جو قرآن میں اتری ہے, تو وسلم اکثر اس کے بعد یہ دعا کرتے تھے, اللہم آت نفسی تقواها وزکاها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها. یہ اللہ میرے نفس میں تقویٰ پیدا کر رہا ہوں, میرے کسی کو متقی بنا, اور زکا اس کو پاک کر دے. تو بہترین اس کے کارساز ہے, مولا ہے, مددگار ہے, اور اس کو بہترین اس کا ولی ہے, اور اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے. تو انسان کے اندر تقوی کا پیدا ہونا بہت ضروری چیز ہے. جو آدمی متقی بن گیا اس کا ہر مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے بزرگان جی نے لکھا ہے, تو خواہی چنا خدا خواہد چنی مید جزا مراد مستقی. تم تو یہ چاہتے ہو اور خدا یہ چاہتا ہے, تمہاری مراد یہ ہے, خدا کی مراد یہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پورے کرتے ہیں جو متقی ہے. تو خواہی چنا خدا خواہد چنی, تم ایسا چاہتے ہو اور خدا چاہتا ہے کہ ایسے رہو, اور تم آزاد رہنا چاہتے ہو اور خدا چاہتا ہے کہ تم پابند رہو. امید ہے جزا مراد متقی. اللہ تعالیٰ متقین کی مراد کو پورا کر دیتے. متقین کی مراد ہر حال میں حاصل ہوتی ہے, کیونکہ جان ہی ان کے پاس ہے. ایمان کی جان تقویٰ ہے. ایمان کی جان تقویٰ ہے. اور تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ میں 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں, 1000 مطلب قرآن ختم کر رہا ہوں, 1000 نفلیں پڑھ رہا ہوں, 1000 درود پڑھ رہا ہوں, 1000 تصویر پڑھ رہا ہوں, 1000 سجدے کر رہا ہوں. اس کا نام تقویٰ نہیں ہے. یاد رکھو, کان کھول کے سن لو.
یہ رب کے احکام ہے، یہ احکام تو بہرحال ادا کرنے ہیں، رب کی مرضیات کے مطابق چلنا، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، ہر حال میں رب سے ڈرنا اور رسول کی اطاعت کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ ایک آدمی سب کچھ کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، ایک آدمی سب کچھ کر رہا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، ایک آدمی سب کچھ کر رہا ہے، معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے، کسی کے دین میں گڑبڑ کرتا ہے، ایک آدمی سب کچھ کر رہا ہے، نہ کسی کا احترام کرتا ہے، نہ پڑوسی کا احترام کرتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کا احترام کرتا ہے، نہ ان کا انتظام کرتا ہے، نہ ماں باپ کا انتظام کرتا ہے، یہ سب تقویٰ کے خلاف ہے، کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہ تقوی کا حیضہ ہے، یہ کیا تقوی کا حیضہ ہے، ساری دنیا پر رات بھر کی نمازیں پڑھ رہا ہے، احتکاف میں بھی آگے بیٹھا ہے، اور جو ماں کر دیتا ہے، باپ کو کر دیتا ہے، بات سرکٹ دماغ سے ہوتے ہیں تو بھی وہ ٹھوکتے ہیں، جو کیا تو بولتے ہیں غلط ہے، شریعت نے منع کیا، شریعت نے جن جگہ پر جس نے منع کیا، معاملات میں، لین دین کے اندر ہم بہت بڑے کچے ہیں، لین دین معاملات کسی حالت میں معاف نہیں ہے، لین دین معاملات یہ کوئی تقویٰ کی علامت نہیں ہے، یہ تقویٰ کا حیضہ ہے، اس کو تقویٰ کا حیضہ کہتے ہیں نا۔ میرے عزیز، تقویٰ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنا اور اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہ سمجھنا، سمجھا نا۔ تقویٰ کہہ رہے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا مت تقویٰ، تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا التقویٰ ان لا یری نفسک خیرا من احد، تقویٰ اس کا نام ہے کہ اپنے کو کسی سے اچھا مت سمجھو، اپنے سے کسی کو اچھا مت سمجھو، میں کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں تو ٹھیک ہے، بھائی دوسروں کے اوپر بھی خیال کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یری نفسک، دیکھو ہرگز یہ نہ دیکھنا اپنے آپ کو خیرا من احد، کسی سے اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھو۔ اس لیے شاہی رحمۃ اللہ علیہ وقت مشہور ہے، ان کے پیر لوگ آتے اور پیر بنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر ہیں، شیخ سعدی کے پیر جو ہے شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، وہ سوار ہو کے کشتی میں جا رہے تھے، ملاقات کی بات چیت ہوئی، انہوں نے دو نصیحتیں کی، وہ دو نصیحتیں یہی بتاتی ہیں، اسی دو نصیحتوں پر خلافت بھی دی، اجازت بھی دی، اور یہ مرید بھی ہو گئے۔ مرا پیر دانا روشن شہاب، مرا پیر دانا روشن شہاب، دندوز فرمود روئے ہاتھ، ایک کے برقے خودوی مباس، دیگر کے برقے بدوی مباس۔ مجھے پیر کی ملاقات ہوئی، مرا پیر دانا روشن شہاب، جن کے اندر چہرہ چمک رہا تھا، انہوں نے دندوز فرمود روئے ہاتھ، کشتی میں سوار کر لو، دو نصیحتیں کی انہوں نے، دو نصیحتیں انہوں نے پورا معاملہ طے کرا دیا، ایک کے برقے خوشبو مباس، ایک اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو، دیگر کے برقے بدوی مباس، دوسرا ہے کہ دوسرے کو برا مت سمجھو۔ یہ کہنے کی تقوی کا راستہ ہے، یہ چیز اگر نہیں ہے تو تقویٰ نہیں ہے ہمارے۔ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقویٰ پیدا کرو، وکونوا مع الصادقین، اس کا راستہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ بیٹھو، یہ نہیں کہا کہ صالحین کے ساتھ بیٹھو، صالحین کے ساتھ بیٹھو نہیں کہا، صادقین کے ساتھ بیٹھو گا، اس لیے کہ لباس پہننے سے صالح ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے سے صالح نظر آتا ہے، تسبیحات میں آنے سے صالح نظر آتا ہے، یہ اندر کیا ہے سچا ہے کہ نہیں کیوں، اس لیے سچوں کے ساتھ بیٹھے حکم دیا، صالحین کے ساتھ بیٹھے حکم نہیں دیا، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔ سچا آدمی تقویٰ پیدا کر سکتا ہے، جھوٹا آدمی کبھی بھی تقویٰ نہیں پیدا کر سکتا۔ اس آیت میں راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے قیامت تک صادقین کی جماعت موجود رہے گی، ایسے نہیں کہ ہم کامل نہیں ملتا، تیری نظر کامل نہیں تو کیا، تیری نظر کامل نہیں جس کو مطلب من کے بنا کامل نہیں، میں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو، اللہ وہی حکم دیتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو انسان کر سکتا ہے وہی حکم دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ قیامت تک صادقین کی جماعت موجود رہے گی، جب صادقین ختم ہو جائیں گے تو قیامت آئے گی۔ صادقین کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کے تقویٰ پیدا ہوگا۔ یہ تقویٰ کو کہا کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا نہ سمجھے اور دوسروں کو برا نہ سمجھے، اور اس کے آگے بھی متقی، متقی ان یقی نفسہ عما یضر فی الآخرہ، متقی اس کو کہتے ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جن چیزوں کے کرنے سے آخرت میں نقصان پہنچتا ہے۔
ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جن چیزوں کے کرنے سے انسان کو آخرت میں نقصان ہے. آخرت سدھرے گی تو دنیا سدھرے گی, مطلب یہ. اور آخرت نہیں سدھرے گی, دنیا میں کتنی بھی نعمتیں ملے تمہاری سب بربادی بربادی. یہ نعمت تمہارے لیے غبار بنے گی, یہ مال تمہارے لیے غبار بنے گا, یار تمہارے لیے غبار بنے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اولاد سے پناہ چاہے جو غبار ہو, ایسے مال سے پناہ چاہے جو انسان کے لیے عذاب. دنیا سدھرنا مقصد نہیں, مقصد ہے آخرت سدھرنا. اس لیے اس کے اندر متقی کی تعریف میں ثناء اللہ پانی پتی لکھا ہے اما یقین نفسو اما یضر فی الآخرہ, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے آدمی جن کے کرنے سے آخرت میں نقصان پہنچتا ہے, خدا کا غضب اترتا ہے, خدا کی پکڑ ہوتی ہے, عذاب جہنم بھگتنا پڑتا ہے, خدا ناراض ہوتے ہیں. اگر آخرت کی تمہاری سدھر گئی تو دنیا تمہاری سدھر جائے گی, اور آخرت اگر سدھری نہیں ہے تو دنیا کتنی بھی سدھرے, دنیا میں تم کو کوئی لوگ کوئی ولی بھی کہیں, اگر آخرت سے سدھری ہے تو نہ تم متقی ہو نہ تمہارے میں تقویٰ ہے. اس لیے کہ ایمان کی جان ہی نہیں تمہارے پاس. ایمان کی جان ہوگی تو احساس ہوگا. انسان میں جو راز کھلتے ہیں, راز کے دروازے کھلتے ہیں, رب کی طرف عنایت ہوتے ہیں, یہ سب کیسے ہوتے ہیں کہ جان ہوں گی تب ایمان کی جان تقویٰ ہوگا تو ان کا فائدہ پہنچے گا, اور تقویٰ نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں. اس لیے تقویٰ کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے, اور تقویٰ پیدا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقین کے ساتھ بیٹھے. اس میں مطلب کیا ہے, صالح لوگوں کی صحبت, نیک لوگوں کی صحبت, صادق لوگوں کی صحبت. صحبت سے ہر چیز کا رنگ بدل جاتا ہے. یاد ہے, صحبت سے, اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس پر صحبت اثر نہیں کرتی, کوئی چیز ایسی نہیں جس پر صحبت اثر نہ کرتی. حتیٰ کہ مٹی پر صحبت اثر کرتی ہے, مٹی دوسروں پر اثر کرتی ہے. دنیا کے اندر ہر چیز صحبت بدلتی ہے تو معاملہ بدلتا ہے. صحبت بدلتی ہے تو انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. متقین کی صحبت اختیار کرو گے تو تقویٰ پیدا ہوگا. صحبت صحیح ہو, ماحول صحیح ہو, ورنہ دوسری چیز کوئی کام نہیں آتی. میں فلاں کا بیٹا ہوں, میں فلاں کا بیٹا ہوں, میں فلاں کا بیٹا, اس چیز کبھی کام نہیں آتا جب تک کہ انسان کا ماحول درست. ابو لہب کون تھا؟ حضور کا چچا تھا نا, بھائی حضور کا چچا تھا, حضور کے خاندان کا تھا, حضور کے ہاشمی خاندان کا تھا بولا. لیکن آج ہم بھی بد دعا کرتے ہیں اس کے لیے, سب بچا ابھی لال, اور حضرت عباس کو دعا دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر, حضرت حمزہ کو دعا دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیوں؟ ان کا ماحول, ان کی صحبت صحیح ہے. ماحول اور صحبت صحیح ہونے کے وسلم کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ صحبت اختیار کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی درجات بلند کیا. اور اس کمبخت نے, یا ابھی ہم بولتے کمبخت نے, تو اس کمبخت نے صحبت کا انکار کیا, ماحول کا انکار کیا, اپنے دل مانی من مانی ماحول اختیار کیا, تو آج تک ہر آدمی اس کو بدعا دیتا ہے. سب بدلا پڑتے ہی نہیں, سب بدلا پڑتے بدعا اس کے لیے, ابو لہب کے لیے. اور صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ رضوان, اللہ ان سے راضی ہو, اللہ سے راضی, دعا دیتے. کیوں؟ ان کی صحبت, ان کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح رہا. اس لیے ہر جگہ پر صحبت کا اثر پڑتا ہے. اس لیے صحبت مؤثرۃ وروکان ساعتن, بعض احادیث میں آتا ہے صحبت اثر کرے اگر رہتی نہیں, اگر ایک گھڑی کیوں نہ ہو. اس لیے اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچا, غلط ماحول سے بچا. غلط ماحول, غلط صحبت. اب صحبت انسان کی انسان سے ہوتی ہے, ماحول کی ماحول سے ہوتی ہے. اب دیکھیے ایک آدمی ہے, باپ کچھ نہیں بولتا, میرے بچے کہیں نہیں جاتے, لیکن وہ بس ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور تمہارا موبائل لے کے دیکھ رہے ہیں, اس کے ننگی فوٹو کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ بھی صحبت ہے. ہر چیز کی صحبت ایک دوسرے کو اثر کرتی. جاندار ہونا کوئی ضروری نہیں. ماں باپ فوٹو نکال رہے, جہاں جا رہے فوٹو نکال رہے, جہاں جا رہے غلط کام کر رہے ہیں, تو بروں کے ساتھ بیٹھتے رہے. ادھر سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ادھر سے مولوی بھی بنے, ادھر سے مبلغ بھی بنے, ادھر دائی بھی بنے, سب کچھ بنے. لیکن ان کی جیبوں میں دیکھیں گے تو ایسی ایسی تصویریں, ایسی ایسی فوٹو, یہ بھی صحبت غلط ہے. یہ غلط صحبت, اس کا اتنا مطلب یہ نہیں کہ غلط لوگوں میں گڈوں میں جا کے بیٹھے. ہر وہ چیز جس سے انسان کے اندر خرابی پیدا ہو اس کی صحبت بری ہے, چاہے پھر جانور کیوں نہ. جانوروں کے اندر رہنے والے کے اندر جانور کا اثر پیدا ہوتا, اس لیے کہ جانور کا اثر ضرور آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان السکن فی اہل الغنم
سکون اور راحت بکریوں والے میں ہے. حضور بخاری کی بات ہے ان سکن فی اہل الغنم، سکون اور راحت جو ہے وہ بکریوں والے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی غلط ہو سکتی ہے؟ جانوروں کی صحبت بھی اثر کرتی ہے. بکریاں پالنے والے نرم دل کے ہوتے ہیں، اونٹ پالنے والے سخت دل کے ہوتے ہیں. اسی جانور کے اندر ایک صفت اللہ نے رکھی، وہ صفت اس کے اندر انسان میں رہ کر کے وہ بھی آ جاتی ہے انسان. تو انسان کا مطلب یہ نہیں ہمارے بچے کہاں جا کے بیٹھتے ہیں، کہاں سنیما دیکھتے ہیں، کہاں تھیٹر میں جاتے ہیں، کہاں گنڈوں کے پاس جاتے ہیں. لیکن تیرے گھر میں بیٹھ کر کیا کر رہے تیرا بچہ، تمہارے اولاد کیا کر رہے، تمہارے بھائی بہن کیا کر رہے ہیں، تمہارے رشتے دار کیا کر رہے ہیں، دوست احباب کیا کر رہے ہیں. یہ سب چیزوں کی نظر رکھنا اور ان چیزوں سے بچانا بہت ضروری ہے، ورنہ تقویٰ تمہارے ہاتھ نہیں آئے. آج سب کچھ ہے، کون سا گھر خالی ہے کیا ان کے پاس موبائل نہیں اور فوٹو نہیں. اب مسجدیں بھی گانا گانے کی جگہ، مسجدوں میں میوزک بھی لگاتے ہیں، ایسا لگاتے ہیں انہیں شرم بھی آتی نہیں. ایک تو بند نہیں کرتے اور دوسرے لگاتے ہیں میوزک ایسا رہتا ہے گویا کہ وہ سنیما گاؤں میں نہیں ہوتا، ایسا میوزک آتا مسجد. شادی بیل کے ساتھ کوئی دوسری بیل رکھنا ناجائز ہے، چاہے وہ اللہ اکبر کی ہو، چاہے وہ اذان کی ہو، چاہے کوئی اور ہو، یا کوئی سلام کی ہو، یہ سب کی سب ناجائز. صرف شادی بیل جو فون کی پرانی اتنی ہی زیادہ موبائل کے اندر، ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے اندر کوئی ایسا نہیں. انسان کے لیے صحبت کا اثر اس کا نہیں کہ بھائی انسان صرف کسی ساتھ بیٹھا ہے، کسی ساتھ اٹھ رہا ہے، کسی ساتھ یہ کر رہا ہے. اس لحاظ سے ہماری صحبت کو درست کرنا ضروری ہے تقویٰ پیدا کرنے کے لیے. انشاءاللہ آئندہ ہم تھوڑا بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ وشواس جو ذکر کے محفل کا مسئلہ جو ہے کچھ لوگ فجر میں سو جاتے ہیں. میں پورا رپورٹ لے لیا، فجر میں نماز پڑھنے کے بعد سونے کے اندر ذکر نہیں کر پاتے. غلط ہے. ہم آئے اس کے لیے تیسرے مسجد میں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگا. ابھی ذکر کی محفل لگے گی، بچوں کو سونے تم لوگ ایسا مت کیا کرو. سونے کے لیے آئے ہو نہیں، سونے کا پورا زمانہ پڑھائی کر کے اندر اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے آیا. اور اوپر ہرگز کوئی نہ جائے صبح کو جب تک کہ یہاں سے دعا ہو کر فارغ نہ ہوتے، اور ہرگز نہ جائے. جو خادم نے ان کو اطلاع دے دو کہ دروازے بند بالکل کر دیں. کسی چھوڑے میں پہلی کو اٹھنے کے بعد کوئی دروازہ کھولا نہیں جائے گا اوپر. دعا کے بعد باقاعدہ بیٹھے گا. آپ کو بار بار بولنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے. ہر چیز کے اندر ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ یہ بھی تقویٰ اختیار کرنے کے راستے ہیں. سنیے نا، تقویٰ کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، چلو بتائیں گے آپ لوگوں. اس کا خاص خیال رکھیں. پہلی کے بعد کوئی اوپر جا کر کے سوئے نہیں، ادھر نہیں ادھر نہیں، کوئی اب تک کہ دعا نہیں ہوتی تب تک دعا کے اندر پاک شاعری کے ساتھ چارہ کے ساتھ ان اللہ لا قلب ظاہر. غافل جن سے اللہ قبول نہیں کرتے، غافل دل والوں کی باتوں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اس لحاظ سے اپنے آپ کو غفلت سے بچاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. انعام اللہ، رجوع اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے رجوع کر کے خدا سے مانگو. ضرور رب دیتے ہیں، نہیں دیتے ایسے نہیں. کوئی ہر چیز دیتے، جو بھی ہم مانگیں گے. حق شرح کا نہ حال ہی حضور نے ہوا، اگر تمہارے چھپر کا چمڑا ٹوٹ جائے، اوپر کا پتا ٹوٹ جائے، سب بھی رب سے مانگو، وہ دیتے. اس لحاظ سے جو ہے ہم کو مانگنے کے اندر خاص طور پر ہوشیاری اور چالاکی تھی، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور شور شار نہ ہو، دنگا دھوپا نہ ہو. باقاعدہ پابندی پر بیٹھے رہے، میں کام کر لوں گا. صبح ذکر کی محفل ہوگی، اس کے بعد چائے پانی ہوگا.